بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں لائرز ٹی وی اور میں ہوں اسلم پرویز ایڈوکیٹ۔ خواتین و حضرات، آپ حکمراں جماعت ہو یا اپوزیشن، بیوقوف ہو یا ٹیکنوکریٹس، عدالتیں ہو یا سائل، عوام ہو یا خواص، سبوں کی زبان پر ایک ہی بات ہے: نظام۔ یہ نظام نہیں کام کرنے دیتا۔ اب دیکھ لیجئے، آج کا حکمراں یا آج کے اپوزیشن، سبوں کی زبان پر ایک ہی شکایت ہے کہ میرے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے۔ خواتین و حضرات، سوچنے کا مقام یہ ہے کہ عام عوام ہو یا مخلص سیاستدان یا مخلص بیوروکریٹس، ٹیکنوکریٹس، جو ملک اور ریاست کے اداروں کو چلاتے ہیں، وہ سب پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ یہ ظلم، یہ زیادتی و بربریت، حق تلفی، ناانصافی، عدم تحفظ، کوئی کسی کا پوچھن حال نہیں ہے، کوئی کسی معاملے میں عدم تحفظ، لا اینڈ آرڈرز کی سچویشن کوئی محفوظ نہیں ہے، خواہ پولیس والے ہو یا عوام، شریف ہو یا بدماش۔ ٹھیک ہے، آج ظالم مظلوم کو قتل کر رہے ہیں، معاشی قتل، سماجی قتل، معاشرتی قتل، اخلاقی قتل، قانونی قتل، انصاف کا قتل، قیمہ بلکہ بنا رہے ہیں، لیکن مقافات عمل ہے۔ آج وہ جو کچھ کر رہے ہیں کل ان کو ملے گا، اور آج جن کو جو کچھ مل رہا ہے وہ کل وہ کچھ کر چکے ہیں، لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ تو خواتین و حضرات، یہ نظام کو کون بدلے گا؟ یہ نظام کہاں سے آیا؟ خواتین و حضرات، یہ ظلم، زیادتی، بربریت، حق تلفی، ناانصافی، عدم تحفظ کوئی محفوظ نہیں ہے۔ یہ تعلیم کا لوگ کہتے ہیں دوہرے نظام۔ ٹھیک ہے، دوہری نظام، دوہرے تعلیمی نظام، اسٹیٹس کو، یہ نظام کس معاشرے کے لیے اور کیوں بنایا گیا تھا، اور کس نے بنایا تھا، اور کس پر حکمرانی کے لیے یہ نظام کو بنایا گیا تھا؟ یہ بالکل امپورٹنٹ نظام ہے۔ یہ کس پر حکمرانی کے لیے بنایا گیا تھا؟ خواتین و حضرات، یہ نظام اگر غلط ہے تو صحیح نظام کیا ہے؟ یہ نظام اگر غلط ہے تو اب تک اس کو تبدیل کیوں نہیں کیا گیا؟ 70 سال ہو گئے، یہ نظام میں تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ دنیا کے تمام ملکوں میں دیکھ لیجیے آپ، انہوں نے اپنا نظام بنا رہے ہیں، مگر ہمارے یہاں یہ نظام میں تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ کس کے مفادات اس نظام سے جڑے ہوئے ہیں؟ خواتین و حضرات، یہ نظام انگریز سرکار کا امپورٹ کردہ ہے، بنایا ہوا تھا۔ اس نظام کے ذریعے طاقت حاصل کیا، طبقاتی نظام، انہوں نے اپنے حکمرانی کو طاقت کے بل پر قائم رکھنے کے لیے بنایا تھا۔ چونکہ یہ خارجی تھے، فرنگی تھے، باہر سے آئے تھے، ان کو ایسا ہی نظام چاہیے تھا کہ ایک شخص پورے علاقے کو قابو میں رکھے۔ جتنا کرپشن، جتنا ظلم و زیادتی، جتنا معاشرے میں عدم تحفظ ہو، اتنے ہی حکمراں مضبوط ہوں گے، یہ ان کا خیال تھا۔ چونکہ وہ آپ میں سے نہیں تھے، وہ اپنے حکمرانی کو چلانے کے لیے اس نظام کو عوام کے خون سے سینچ رہے تھے، عوام کی امنگوں سے، عوام کی قربانی سے قائم رکھا ہوا تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تک ہمارے معاشرے میں یہ نظام کس نے سنبھالا ہوا ہے؟ اس نظام کو اپنے سینے سے کس نے لگایا ہوا ہے؟ اس نظام کو باضابطہ مضبوط اور کون لوگ اور کس مفاد کے تحت کر رہے ہیں؟ یہ تو ہمارے اپنے لوگ ہیں، عوام بھی ان کے اپنے۔ یہ اپنے ملک میں اپنے ہی عوام پر اس کو نافذ کیوں کیا ہوا ہے؟ اس نظام کو یہ کون لوگ اپنے ملک میں اپنے ہی عوام پر نافذ کیا ہوا ہے؟ آخر کیوں؟ اس کے پیچھے ان کے کیا مقاصد ہیں؟ انگریز سرکار کے تو مقاصد یہ تھے کہ انہوں نے حکمرانی کرنی تھی، ہر صورت میں بادشاہت کو قائم رکھنی تھی، لیکن یہ تو ڈیموکریٹک لینڈ ہے، یہ تو یہاں اس قسم کے نظام کی کیا ضرورت ہے؟ خواتین و حضرات، جب ایک نظام اگر بدلیں گے تو اس کے بدلے میں کون سے نظام کو لے کر آئیں گے؟ ذرا مشورہ دیجیے گا سوچ کر۔ یاد رکھیے، ہم مسلمان ہیں، لہذا جو مشورہ آپ دیجیے گا اس مشورے میں مسلمانیت بھی نظر آئے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے نظام کو بہتر بنانے کے لیے رائے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔